اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول کافی جلد اول، باب نمبر 19، صفحہ نمبر 138، بدعت اور رائے و قیاس۔ حدیث نمبر 1، اگر حق خالص ہو تو کوئی اختلاف نہ کرے۔ جناب محمد بن مسلم نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، فتنے خواہش نفس کی اتباع اور احکام میں نئی ایجادات سے کہ جو کتاب خدا کے خلاف ہے اس سے پیدا ہوتے ہیں، اور لوگ فتنوں میں لوگوں کی اتباع کرتے ہیں اور ان کو اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ اگر باطل 100% باطل بن کر سامنے آئے تو کوئی بھی اس کی اتباع و پیروی نہ کرے، حتیٰ کہ اس کو قبول ہی نہ کرے، اور اگر حق واضح و روشن ہو تو کوئی اس کی مخالفت نہ کرے۔ لیکن یہ باطل گروہ کچھ حق سے حصہ لیتے ہیں اور کچھ باطل سے، اور اس کو غلط و ملت کر کے لوگوں کے سامنے لے آتے ہیں، اور اسی سے شیطان اپنے دوستوں پر غالب آ جاتا ہے۔ پس وہ لوگ ان فتنوں سے بچیں گے جن کو خدا کی طرف سے نیکی کی توفیق ہوگی۔ حدیث نمبر 2، جو عالم بدعت کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں جب بدعتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائے تو عالم دین کا حق ہے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے اور ان بدعتوں کو رد کرے، اور اگر وہ عالم ایسا نہ کرے تو اس پر خدا کی لعنت ہے۔ حدیث نمبر 3، بدعت گزار کی عزت کرنے کے بارے میں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بدعت گزار کے پاس آئے اور اس کی عزت کرے تو اس نے اسلام کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ حدیث نمبر 4، بدعت گزار کی توبہ قبول نہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ بدعت گزار کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ وہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا دل بدعت کی محبت میں سرشار ہے، خدا جانتا ہے کہ وہ بدعت کو ترک نہیں کرے گا۔ حدیث نمبر 5، ہر بدعت کے مقابلے کے لیے میری اہل بیت کا فرد ہوگا۔ معاویہ بن وہب بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا کہ حضرت رسول نے فرمایا، جب بھی میرے بعد کوئی بدعت مومنین کو دھوکہ دینے کے لیے ظاہر ہوگی تو ایمان والوں کی سرپرستی کے لیے میرے خاندان میں سے ایک ولی و سرپرست ہوگا جو ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کے ایمان کا دفاع کرے گا اور بدعت کو رد کرے گا۔ وہ ولی انعام خدا کے مطابق کلام کرے، حق کو واضح و روشن کرے گا اور تمام دھوکہ بازوں کے دھوکے کو رد کرے گا، اور کمزور و ناتو ان کی زبان بن جائے گا۔ پس یہ صاحبان عقل و بصیرت، تم عبرت حاصل کرو اور خدا پر توکل رکھو۔ حدیث نمبر 6، تمام مخلوق سے مغضوب ترین 2 بندے ہیں۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں میں سے خدا کے نزدیک مغضوب ترین 2 افراد ہیں۔ نمبر 1، وہ مرد ہے جن کو خدا نے اس کے نفس کے سپرد کر دیا ہے، یہ رائے خدا سے منحرف ہے، بدعت و باطل باتوں کا عاشق ہوتا ہے، اور نماز روزے کو بڑے شوق سے ادا کرتا ہے۔ لوگ اس کی وجہ سے فتنہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، خود راہ حق سے گمراہ ہو جاتا ہے اور اپنے مریدوں کو زندگی اور موت کے بعد ہی گمراہ کرتا ہے۔ یہ لوگوں کے گناہ اپنے سر لے لیتا ہے اور اپنے گناہوں اور خطاؤں کا گروی ہو چکا ہوتا ہے۔
حق و استدلال کو نہیں سنتا بلکہ کلام باطل کرتا ہے اور اسی سے سنتا ہے۔ ظاہراً امام علیہ السلام یہ صوفیوں کی مذمت فرما رہے ہیں۔ نمبر 2، دوسرا وہ مرد قاضی ہے جو جاہلوں میں اپنے جہل کو نافذ کرتا ہے، فتنہ پروری میں لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ اس کو انسان نما لوگ عالم سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ عالم نہیں ہوتا اور ایک دن بھی گناہوں سے محفوظ نہیں گزرتا۔ صبح جلدی بیدار ہوتا ہے اور مال دنیا کو زیادہ چاہتا ہے، جبکہ مال دنیا کا کم ہونا اس کے زیادہ ہونے سے بہتر ہے، اور گندے پانی سے سیراب ہوتا ہے اور باطل و بے فائدہ مطالب کو اپنے لیے ذخیرہ کرتا ہے۔ وہ لوگوں کے درمیان کرسی قضاوت پر بیٹھتا ہے اور اس کا عہد و ضمانت لیتا ہے کہ جو لوگوں کی مشکلات ہیں وہ ان کو حل کرے گا، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے۔ اگرچہ خود اپنے سے سابقہ قاضی کے حکم کو توڑتا ہے اور اس سے خائف نہیں ہوتا کہ بعد میں آنے والا میرے حکم کو توڑ دے گا، جیسا کہ اس نے اپنے سے پہلے والے قاضی کے ساتھ کیا ہے۔ اگر یہ کسی مشکل و پیچیدہ مسئلہ سے دوچار ہو تو خدا اور رسول کے حکم کی طرف توجہ کرنے کے بجائے اپنی رائے باطل سے کوئی حل تلاش کرتا اور اس کے تحت قطعی حکم صادر کر دیتا ہے، جبکہ اس کی وہ رائے مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہوتی ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اس نے درست رستے کو اپنایا ہے یا غلط رستے پر چل رہا ہے، اور یہ بھی وہ گمان نہیں کرتا کہ جس رستے کو اس نے چھوڑا ہے شاید اس میں علم و دانش ہو، اور وہ اپنے اعتقادات کے علاوہ کسی دوسری روش کو درست نہیں جانتا۔ اگر وہ ایک چیز کو دوسری چیز پر قیاس کرتا ہے تو اپنی اس روش قیاس کو غلط شمار نہیں کرتا، اور اگر کوئی مطلب اس پر تاریک و اجل ہو جائے تو اپنے جہل کے لیے کوئی راہ مل جائے تو اس کو چھپا لیتا ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں جاہل ہوں۔ یہ نہیں کہتا کہ میں نہیں جانتا، بلکہ اس میں گستاخی کرتا ہے اور خدا و رسول کے حکم کے خلاف حکم و فتویٰ صادر کر دیتا ہے۔ وہ جہالت و تاریکی کی چاپی ہے جس سے لوگوں کے لیے جہالت کو کھولتا ہے، شبہات کا ارتکاب کرتا ہے اور جہالت کے اندھوں کی لگام اپنے ہاتھ میں تھام لیتا ہے، اور جو کچھ نہیں جانتا اس پر معذرت نہیں کرتا تاکہ سالم رہ سکے اور عذاب سے بچ سکے، اور علم میں مضبوط نہیں ہوتا تاکہ اس سے فائدہ حاصل کرے، اور وہ روایات اس طرح توڑ مروڑ کر بیان کرتا ہے جیسے خوش گھاس کو تھوڑا موڑا جاتا ہے۔ ناحق میراث اس کے حکم سے چلی گئی ہے، اس کے وارث اس کے لیے روتے ہیں۔ ناحق خون جو اس کے حکم پر بہہ گئے ہیں وہ اس سے نالا و ناراض ہے۔ اس کے حکم سے حلال عورتیں حرام اور حرام عورتیں حلال ہوئی ہے، اور جو اپنے مسائل لے کر اس کے پاس آتے ہیں وہ ان سے راضی نہیں ہے، اور جس کرسی پر موجود ہے وہ اس کا اہل نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے علم ضروری ہے، وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ ظاہراً مولا علیہ السلام نے اس میں جاہل و باطل قاضیوں اور ججوں کی مذمت فرمائی ہے۔ ان دونوں افراد میں فرق یہ ہے کہ پہلا اصول دین میں خرابی کرتا ہے اور بدعت گزار ہے، اور دوسرا مقام قضاوت و فتویٰ میں خراب کاری کر رہا ہے۔ حدیث نمبر 7، دین خدا میں قیاس درست نہیں ہے، یعنی رائے درست نہیں ہے۔ جناب ابو شیبہ خراسانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے سنا، آپ نے فرمایا قیاس کرنے والے علم کو قیاس سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ قیاس انسان کو حق سے بہت دور لے جاتا ہے۔ دین خدا میں قیاس درست نہیں ہے اور قیاس سے دین درست نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 8، ہر بدعت گمراہی ہے۔ حضرت امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا،
ہر بدعت ضلالت و گمراہی ہے، اور ہر گمراہی و ضلالت کا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ حدیث نمبر 9، خدا کی قسم اس راہ والے ہلاک ہوئے ہیں۔ جناب محمد بن حکیم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو الحسن موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، ہم نے علم دین آپ سے حاصل کیا ہے، اور آپ کی وجہ سے خدا نے ہمیں لوگوں سے بے نیاز کر دیا ہے، یہاں تک کہ ہم میں سے بعض افراد جب لوگوں کی محفلوں میں جاتے ہیں تو ان کے سوالات کا جواب بھی ہم دیتے ہیں، اس لیے کہ خدا نے آپ کی وجہ سے ہم پر احسان کیا ہے، اور آپ کے دروازے پر ہم جھکے ہیں اور آپ سے علم حاصل کیا ہے۔ لیکن بعض اوقات ہمارے سامنے ایک ایسا مسئلہ آتا ہے جس کے بارے میں آپ سے نہ آپ کے آباء و اجداد میں سے کسی سے اس کا حکم ہم نے نہیں سنا ہوتا، تو اس وقت جو ہمارے پاس علم ہوتا ہے اس میں سے جو ہم نے بہتر سمجھے ہے اور جو آپ کے احادیث کے زیادہ موافق ہوتا ہے اس کے مطابق ہم جواب دے دیتے ہیں، تو کیا یہ روش ہمارے درست ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بہت دور بہت دور، اس میں افسوس ہے، یہ ابن حکیم یہ ہلاکت کا راستہ ہے، جس نے اس کو اپنایا اور ایسا کیا وہی ہلاک ہو گیا۔ خدا لعنت کرے اس پر جس نے یہ کہا کہ علی علیہ السلام نے یوں فرمایا ہے اور یہ میں کہتا ہوں۔ محمد بن حکیم بیان کرتا ہے کہ خدا کی قسم میرا فقط مقصد یہ تھا کہ میں آپ سے قیاس کی اجازت حاصل کروں جو آپ نے نہیں دی۔ حدیث نمبر 10، جس نے خدا اور رسول کے قول کو ترک کیا۔ جناب یونس بن عبد الرحمن نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں عرض کیا، کس چیز سے خدا کی وحدانیت کا اقرار اور اس کی پرستش کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بدعت گزار نہ بنو، جس نے دین خدا میں اپنی رائے پر عمل کیا وہ ہلاک ہو گیا، اور جس نے اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا وہ گمراہ ہو گیا، اور جس نے خدا کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ دیا اس نے کفر کیا۔ حدیث نمبر 11، اگر درست فتویٰ دیا تو اجر نہیں ملے گا۔ جناب ابو بصیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے مولا، بعض اوقات ہمارے سامنے ایسی چیزیں اور مسائل آتے ہیں جن سے ان کے بارے میں ہم کتاب خدا اور معصومین علیہ السلام کی سنت میں سے کچھ نہیں پاتے، پھر ان میں سے ہم اپنی نظر و رائے سے حکم دیتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اگر تو نے درست فتویٰ دیا تب بھی آپ کو اجر نہیں ملے گا، اور اگر غلط کر دی تو نے خدا اور رسول کے خلاف جھوٹ بولا ہے۔ حدیث نمبر 12، ہر بدعت گمراہی و ضلالت ہے۔ حضرت امام ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بدعت گمراہی و ضلالت ہے اور ہر ضلالت جہنم میں جائے گی۔ حدیث نمبر 13، قیاس سے لوگ ہلاک ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدعت ضلالت ہے۔ سما بن مہران نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے عرض کیا، اللہ آپ کی حفاظت کرے، ہم جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو آپ کی احادیث کو یاد کرتے ہیں، جو سوال ہم سے کیا جاتا ہے ہم اس کا جواب ان احادیث میں پا لیتے ہیں جو ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے، اور وہ یہ نعمت ہے جو اللہ نے آپ کی بدولت ہم کو دی ہے۔
لیکن بعض اوقات کوئی ہلکا سا مسئلہ ایسا ہی ہم سے پوچھا جاتا ہے جس کا جواب ان احادیث میں نہیں ملتا، اور ہم ایک دوسرے کو تکنے لگتے ہیں اور دلوں میں شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ ہم اس وقت کسی اچھے قیاس سے کام لیتے ہیں۔ فرمایا، قیاس سے تمہارا کیا تعلق؟ اسی قیاس کی بنا پر تم سے پہلے بہت سے لوگ ہلاک ہو گئے۔ پھر فرمایا، جب تم سے ایسا سوال کیا جائے جس کا جواب تمہیں معلوم ہے تو اس کو بیان کرو، اور اگر معلوم نہ ہو تو حضرت سے اپنی طرف اشارہ کیا کہ ہم سے پوچھا کرو۔ پھر فرمایا، اللہ لعنت کرے اس مرد پر کہ جو کہتا ہے کہ علی نے یہ کہا اور میں یہ کہتا ہوں، یعنی میرا قول علی سے بہتر ہے، اور صحابہ نے یہ کہا اور میں کہتا ہوں، یعنی میرا قول ان سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا، کیا تم اس کے پاس بیٹھا کرتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، لیکن یہ جانتا ہوں کہ وہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ میں نے کہا، خدا آپ کا نگہبان ہو، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتا دیا تھا جو حضرت کے زمانے میں ان کے لیے کافی ہوتا؟ فرمایا، بے شک اتنا بتا دیا تھا جس کی ضرورت ان کو قیامت تک ہوگی۔ میں نے کہا، کیا اس سے کچھ ضائع ہو گیا؟ فرمایا، نہیں، وہ علم اس کے اہل یعنی ہمارے پاس ہے۔ حدیث نمبر 14۔ قیاس والے قیاس سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ابو شیبہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے سنا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ جامع جو ہمارے پاس ہے جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھوایا اور علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، اس کے مقابلے میں ابن شبرما کا علم کچھ بھی نہیں ہے بلکہ نابود ہے۔ یہ جامع وہ ہے جس میں دین کا کوئی حکم نہیں چھوڑا گیا، اس میں تمام حلال و حرام کا ذکر موجود ہے، جبکہ قیاس کرنے والے قیاس سے علم کو طلب کرتے ہیں اور قیاس فقط حق سے دور کرتا ہے۔ دین خدا قیاس سے درست نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 15۔ قیاس کیا جائے گا تو دین خدا ختم ہو جائے گا۔ جناب ابان بن تغلیب نے حضرت امام ابو عبداللہ علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، اے ابان، سنت دین خدا میں قیاس نہیں ہے۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ عورت سے جو روزے عیز کی حالت میں ترک ہو جاتے ہیں ان کی قضا اس پر واجب ہے، لیکن جو نماز اس سے ترک ہوئی ہے اس کی قضا واجب نہیں ہے۔ اے ابان، تحقیق سنت دین خدا میں جب قیاس کیا جائے گا تو دین خدا ختم ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 16۔ تمہارا قیاس سے کیا تعلق؟ جناب عثمان بن عیسیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو الحسن موسیٰ کاظم کی خدمت اقدس میں قیاس کے بارے میں عرض کیا۔ آپ نے فرمایا، تمہارا قیاس سے کیا تعلق ہے؟ خدا سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ اس نے کوئی چیز حلال کیوں کی ہے اور دوسری حرام کیوں۔ حدیث نمبر 17۔ قیاس والا پیشہ اشتباہ میں رہے گا۔ سیدہ بن صدقہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت امام صادق علیہ السلام نے اپنے آباء و اکرام کے ذریعے نقل کیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص قیاس کو اپنا وتیرہ بنائے گا وہ ساری زندگی اشتباہ میں رہے گا، اور جو اپنی رائے و مرضی سے خدا کی عبادت کرے گا وہ ہمیشہ باطل پر رہے گا۔ راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جس نے اپنی رائے و مرضی سے دن میں فتویٰ جاری کیا اس نے بغیر علم کے خدا کی عبادت کی ہے، اور جو بغیر علم کے خدا کی عبادت کرے گا اس نے خدا کی مخالفت کی ہے۔
جس کو خدا نے حلال کیا ہے وہ اس کو حرام کر رہا ہے اور حرام کو حلال کر رہا ہے حالانکہ وہ جانتا ہی نہیں ہے۔ حدیث نمبر 18، شیطان نے قیاس کیا۔ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ابلیس نے اپنے آپ کو آدم کے ساتھ قیاس کیا اور کہا، اے خدایا تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے خلق کیا ہے۔ اگر ابلیس اس جوہر کو جس سے خدا نے آدم کو بنایا تھا اس کا قیاس آگ سے کرتا ہے تو اس جوہر کی روشنی آگ سے کئی زیادہ تھی۔ حدیث نمبر 19، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلال قیامت تک حلال رہے گا۔ جناب زرارہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے حلال و حرام کے بارے میں سوال کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلال کردہ قیامت تک حلال رہے گا اور آپ کا حرام کردہ قیامت تک حرام رہے گا، اور رسول خدا کے حکم کے علاوہ کوئی حکم نہیں ہے اور رسول خدا کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس نے کوئی بدعت ایجاد کی اس نے سنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا۔ حدیث نمبر 20، قیاس نہ کرو۔ جناب عیسیٰ بن عبداللہ قرشی نے بیان کیا ہے کہ جناب ابو حنیفہ صاحب حضرت امام ابو عبداللہ صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو حنیفہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ دین خدا میں قیاس کرتے ہیں۔ اس نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، قیاس نہ کرو کیونکہ سب سے پہلا قیاس ابلیس نے کیا تھا جب اس نے کہا تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے خلق کیا ہے، پس اس نے آگ اور مٹی کے درمیان قیاس کیا تھا۔ اگر ابلیس آدم کی نورانیت کا آگ سے قیاس کرتا تو اس کو معلوم ہو جاتا کہ ان میں سے افضل کون ہے اور ان میں سے ایک دوسرے سے زیادہ صاف و شفاف ہے۔ حدیث نمبر 21، خاموش، میرا جواب قول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ جناب قتیبہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے ایک مسئلے کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، اگر آپ دیکھیں کہ مسئلے کا رخ یوں ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خاموش، میں جو جواب دوں گا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہوگا۔ ہم اہل بیت ان افراد میں سے نہیں جو مسئلے میں اپنی رائے کے تحت کہہ دے کہ یوں ہو تو میرا یہ رائے ہے۔ حدیث نمبر 22، اللہ کے علاوہ کسی کو محرم زار نہ بناؤ۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خبردار، اللہ کے علاوہ کسی پر اعتماد اور اس کے علاوہ کسی کو محرم زار نہ بناؤ، ورنہ تم مومن نہیں رہو گے، کیونکہ ہر سبب و نسب و قرابت اور اعتماد و زارداری اور بدعت اور شعبہ قیامت کے دن منقطع ہو جائے گا سوائے اس کے کہ جو قرآن سے ثابت ہے۔ یہ چیپٹر ختم ہوا۔